کہتے ہیں کسی کسان کے کھیت میں ایک پتھر کا سخت ٹکڑا نکل آیا جس سے کسان کے کام کاج میں حرج ہونے لگا۔ کبھی وہ اس ٹکڑے سے ٹھوکر کھا کر گر جاتا، کبھی ہل چلاتے ہوئے ہل پھر بیچارہ اس میں پھنس جاتا، اور کبھی کبھی ہل ٹوٹ بھی جاتا، اور کبھی بیچارہ جو ہل کے آگے جوتا ہوا جانور وہ زخمی ہو کے گر جاتا۔ اس نے کئی مرتبہ اس ٹکڑے کو نکالنے کا سوچا، لیکن پھر یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا کہ پتہ نہیں آئس برگ کی طرح کتنا بڑا ٹکڑا ہو اور میں اکیلا نہ نکال سکوں، کہیں کوئی چٹان ہی نہ نکل آئے وغیرہ وغیرہ۔ 100 طرح سے اس کے دل میں ابہام آتے اور وہ اس وجہ سے اس کو نکالنے کی کوشش ہی نہ کرتا۔ وہ سوچتا کہ بعد میں کبھی دوستوں یاروں کو بلاؤں گا اور ان کی مدد کے ساتھ اسے نکالوں گا، ابھی رہنے دیتا ہوں۔ مختلف وسوسے اور ابہام اسے کم ہمت بنا دیتے۔ جس طرح ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ کئی دفعہ کی ٹکڑوں اور دھکوں کے بعد آخر ایک دن اس نے اس پتھر نما چٹان کو نکالنے کا پکا اور پختہ ارادہ کر ہی لیا۔ اس نے اپنے سب دوستوں، ساتھیوں اور کسانوں کو پیغام بھیجا کہ پھاوڑے، بیلچے، کلہاڑیاں، گینتیاں اور کھدالیں وغیرہ لے کر پلیز برائے مہربانی میرے کھیت میں فلاں فلاں وقت پہنچ جائیں۔ آج یا تو ہم رہیں گے یا چٹان رہے گی۔ سب دوست یار اس کا پیغام ملتے ہی اس کی مدد کرنے مقررہ وقت پر اس کے کھیت میں پہنچ گئے۔ جب سب آ گئے تو کسان نے سب سے پہلے کدال خود اپنے ہاتھ میں لی اور اس چٹان کے آس پاس جگہ سی کھودنا شروع کر دی۔ 5-6 ضربیں لگائی ہوں گی کہ پتھر اڑتا ہوا باہر آن پڑا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ جسے وہ چٹان سمجھ رہا تھا وہ تو ایک معمولی سا پتھر تھا جس نے کسان کا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ سب دوست کسان کی سادگی نما حماقت پر خوب ہنسے اور اپنے اپنے اوزار اٹھائے واپس گھروں اور کھیتوں میں روانہ ہو گئے۔ یہ صرف ایک کسان کی کہانی نہیں، زندگی کے کھیت کھلیان میں ہم سب کسان ایسے ہی واقع ہوئے ہیں۔ جی ہاں جناب، اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو خود ہی ہم لوگ بڑھاتے ہیں اور چٹان سمجھ کر بڑی مصیبت بنا لیتے ہیں، پھر دن رات اس سے ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور زندگی اپنی اجیرن بنا لیتے ہیں۔ کبھی معمولی رنجشوں کو وبال جان بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی معمولی جھگڑا ہو جائے تو ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو پریشانی کے عالم سے دوچار کر دیتے ہیں۔ کبھی کاروباری نقصان، ملازمتی تنزلی، رشتوں ناتوں کو بھی بے وقتی ہمارے کامیابی کی راہ میں حائل چٹان محسوس ہوتی ہے۔ کبھی سیاسی اور اسی طرح سے بے پناہ چیزیں معاشرتی حوالے سے بھی ہوتی تو معمولی ہیں، مگر ہم انہیں چٹان کی طرح محسوس کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو پریشان کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس میں جو سب سے بڑی چیز جو آپ کی گوش گزار کرنی تھی وہ یہ کہ کسی بھی پریشانی کو، مشکلات کو ہمیں اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کو انتہائی اطمینان، محبت اور سوچ بچار کرتے ہوئے، اس پہ غور کرتے ہوئے اس مشکل کو آسانی کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے، تاکہ ہم لوگ اپنے لیے وہ مشکلات اگر ہم نے اس چٹان کی طرح جب بنا لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ ہم لوگ بڑی سے بڑی مشکل کو بھی معمولی سا سمجھیں اور اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کریم نے چاہا تو ہم لوگ بڑی سے بڑی چٹان نما جو مشکلات ہوتی ہے اس کو بھی آسانی کے ساتھ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ حل کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس میں مدد فرمائے گا۔ ٹھیک ہے ساتھیو، انشاءاللہ کل پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔